بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کاربوہائیڈریٹس پر کہ یعنی کاربوہائیڈریٹ بلڈ شوگر پر کس طرح اثر ڈالتے ہیں۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، کاربوہائیڈریٹ کا براہ راست اثر خون میں گلوکوز پر پڑتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ والی تمام کھانے کی اشیاء، چاہے جوس، ڈرنکس، جیلی یا تربوز، جسم میں سادہ شکر میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ جہاں تک کہ ایسے کھانوں کو بھی جنہیں ہم شکردار نہیں سمجھتے ہیں، وہ سادہ شکر میں ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے آلو، چاول اور روٹی وغیرہ۔ کاربوہائیڈریٹ صرف گلوکوز کی لمبی زنجیروں کا ایک مجموعہ ہے جو جسم میں شوگر میں ٹوٹ جاتا ہے اور خون میں گلوکوز کی سطح بڑھاتا ہے۔ صحت مند افراد میں کاربوہائیڈریٹ بلڈ شوگر پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ صحت مند جسم میں جب خون میں گلوکوز کی سطح بڑھ جاتی ہے تو جسم ہارمون انسولین کو خارج کرتا ہے۔ انسولین بلڈ پریشر کو بلڈ اسٹریم سے ہٹانے اور اس کی اسٹوریج میں سہولت پیدا کر کے کنٹرول میں مدد کرتی ہے۔ انسولین جسم کو فوری توانائی کے لیے خون میں گلوکوز کے استعمال میں بھی مدد فراہم کر سکتی ہے۔ اگر گلوکوز شوگر کو فری طور پر استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو جسم میں دو بنیادی اسٹوریج سائٹس ہیں۔ گلوکوز کو پٹھوں یا جگر میں گلیکوجن کے طور پر محفوظ کیا جا سکتا ہے، یا ضرورت سے زیادہ چینی کو فیٹی ایسڈ میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، جو جسم کے دوسرے حصوں میں چربی کے طور پر ذخیرہ ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ذیابیطس والے افراد میں کاربوہائیڈریٹ بلڈ شوگر پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسولین کے خلاف مزاحمت یا ذیابیطس والے افراد جب کھانے میں خاص طور پر کاربوہائیڈریٹ کو توانائی میں تبدیل کرنے کا عمل ہوتا ہے تو وہ بلڈ شوگر میں کنٹرول توازن قائم کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ ذیابیطس والے افراد یا تو انسولین نہیں بناتے ہیں اور یا انسولین کے خلاف مزاحمت ہو چکے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ٹائپ 1 ذیابیطس میں مبتلا ہیں وہ بلڈ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے انسولین ٹیکہ لیتے ہیں۔ تاہم ٹائپ 2 ذیابیطس یا انسولین کے خلاف مزاحمت والے افراد کو اکثر خون میں شوگر کے کنٹرول کے دوسرے طریقے تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جسم کے لیے انسولین کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کے بلڈ شوگر کی سطح بلند رہتی ہے۔ بلڈ شوگر کنٹرول کرنے کا ایک بنیادی طریقہ یہ ہے کہ کم کاربوہائیڈریٹ کا غذا کھائیں، یعنی ان غذاؤں سے پرہیز کریں جو بلڈ شوگر سپائکس کا سبب بن جاتے ہیں۔ کچھ معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ ٹائپ 2 ذیابیطس والے موٹے مریضوں کے لیے کم کاربوہائیڈریٹ غذا کا مؤثر کنٹرول کی حکمت عملی ہے۔ دیگر مطالعہ نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ کاربوہائیڈریٹ کی بہت کم مقدار سے کچھ مریضوں کو دوائیوں کی ضرورت کو کم کرنے یا ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کم کاربوہائیڈریٹ غذا کیا ہے؟ اس بات کی کوئی واضح تعریف نہیں ہے کہ کم کاربوہائیڈریٹ غذا کیا ہے، تاہم درج ذیل مشوروں پر عمل کر کے کھانے میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آلو، چاول اور گندم کی روٹی بند کر دیں یا ان کا استعمال تھوڑی مقدار میں اور ہفتے میں 1 دن کریں۔ صحت مند چربی اور پروٹین استعمال کریں۔ کھانے کے وقت اپنی پلیٹ کو ایسی غذاؤں سے بھریں جو پروٹین اور چربی کی شکل میں توانائی فراہم کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ غذائیت کا ذریعہ منتخب کریں۔ مثال کے طور پر گوشت، مرغی اور سمندری غذا جو گرل تلی ہوئی نہیں بہترین انتخاب ہیں۔ کچھ دودھ کی مصنوعات جیسے انڈے اور پنیر آپ کے کھانوں کی منصوبہ بندی میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل یا زیتون کا پھل بہترین ہے۔ ہائی فائبر فوڈز کا انتخاب کریں۔ کاربوہائیڈریٹ کھانے کا انتخاب کرتے وقت زیادہ سے زیادہ ریشہ دار غذاؤں کی تلاش کریں، کیونکہ اس کا خون میں گلوکوز کی سطح پر کم سے کم اثر پڑتا ہے۔ فائبر دوسرے کھاتے ہیں
تو آپ کو زیادہ لمبے عرصے تک بھوک محسوس کرنے کا امکان کم ہوتا ہے، اور اعلیٰ فائبر کھانوں سے آپ کو LDL کولیسٹرول کو کم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اعلیٰ فائبر کھانے والی چیزیں عام طور پر پودوں پر مبنی غذا ہوتی ہیں، جیسے سبزیاں اور کم میٹھے پھل۔ مثال کے طور پر ایک سیب فائبر مہیا کرتا ہے، جبکہ سیب کا جوس کوئی غذائیت نہیں فراہم کرتا۔ گری دار میوے پروٹین اور فائبر کچھ کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ مہیا کرتے ہیں۔ جی ناظرین، کیسی لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل گھر کا ڈاکٹر کو